اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات ہے اور جمعرات کی رات میں بہت ہی اہم بیان ہوتا ہے کسی اہم عنوان کو لے کر۔ تو آج کا عنوان ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو مسلمانوں کی بے حسی اور انتشار۔ بڑا اہم عنوان ہے، موقع اور حالات کو دیکھتے ہوئے آج یہ اس اہم عنوان پر لائیو بیان ہوگا اسی چینل پر رات 9 بجے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس بیان کو آپ ضرور اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کے دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ایران اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے ایران کو، اور اب یہ بھی کہنے لگا ہے کہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوگا۔ تل ابیب نے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو مطمئن کر دیا۔ ایکچوئل میں یہ سب جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے بدماشی کیا اور آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا اور ایران کی تیل کی تنصیبات یا ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تو صرف اسرائیل نہیں بلکہ کئی ملکوں کی تباہی کا بگل بچ جائے گا اور مشرق وسطی کا پورا امن ختم ہو جائے گا۔ اب تل ابیب نے یعنی اسرائیل نے امریکہ کے صدر یعنی اپنے ابا حضور جو بائیڈن کو مطمئن کر دیا اور کہا کہ تیل کی تنصیبات پر ہم حملہ نہیں کریں گے۔ وہیں تہران نے بھی، ایران نے بھی خبردار کیا ہے کہ ہماری صلاحیت کا امتحان، ہماری طاقت کا یا ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، ہم کسی بھی اسرائیلی حملے کا جواب زیادہ طاقت کے ساتھ دیں گے۔ یعنی ایران بھی پوری طریقے سے تیار ہے، اور یقیناً اگر اسرائیل کوئی بدماشی کرتا ہے، کوئی آتنکواد کا ننگا ناچ کرتا ہے تو اسرائیل تو ختم ہوگا ہی ہوگا، لیکن مشرق وسطی کا پورا امن ختم ہو جائے گا۔ امریکی حکومت کے 2 ذمہ داران نے باور کرایا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے اسرائیل کی جانب سے یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ ایران کی جوہری، ایٹمی یا تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایران بھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمارا امتحان مت لو، اگر چھیڑ خانی کی تو پھر ہم پوری طاقت بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ ہم حملہ کریں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، فرانس کے صدر میکرون اور اسرائیل کے آتنکی وزیر اعظم نیتن یاہو، ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا، کڑوے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ایکچوئل میں نیتن یاہو یہ دنیا کا سب سے بڑا زہریلا اور آتنکی بن چکا ہے، اور اب یہ دھیرے دھیرے تمام ملکوں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔
اور ہم پہلے سے کہتے آ رہے کہ دیکھو پوری دنیا کے ملکوں سے ہم کہتے تھے کہ دیکھو یہ ناجائز بچے کو، اس آتنکوادی کو روکو، ورنہ یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہوگا۔ اب اس کی ہمت دیکھیں کہ فرانس کے صدر کو بھی وہ تلخ جملے کہہ رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ اب اسرائیل کی موت قریب ہے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق فرانس کے صدر میکرون نے لبنان تنازع پر نیتن یاہو کو فون کیا اور کہا کہ نیتن یاہو کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کے فیصلے کے نتیجے میں بنایا گیا تھا۔ یعنی میکرون نے، فرانس کے پریزیڈنٹ نے یاد دلایا کہ اسرائیل اس بات کو یاد رکھے کہ تمہارا کوئی ملک نہیں تھا، تم تو ناجائز اولاد ہو، تم وہاں پر رحم کی بھیک مانگ کر، تم یہاں پر فلسطین کے مسلمانوں نے تم کو رحم کرتے ہوئے تھوڑی سی جگہ دی، پھر اس کے بعد میں تم نے آتنکواد شروع کر دیا، پھر مشورے سے امن قائم کرنے کے لیے تم کو تھوڑی سی جگہ، تھوڑا سا ملک تم کو دے دیا گیا، اس بات کو تم نہ بھولے۔ میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم کو کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے UNO کے فیصلوں کی پابندی کرے، یہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بس جناب اتنا کہنا تھا کہ اسرائیلی آتنکی نیتن یاہو تلملا اٹھا، بوخلا اٹھا اور تلخ کلامی کرنے لگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے تلخ کلامی نیتن یاہو کو آگے چل کر مہنگی پڑے گی، کیونکہ اب دھیرے دھیرے اسرائیل کے سبھی دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کل ہم نے ایک بڑی خبر بتائی تھی پڑوسی ملک افغانستان کی طالبان حکومت کی، کہ طالبان نے جانداروں کی تصویر بھی میڈیا میں نشر کرنے کی پابندی لگا دی، کہ جانداروں کی تصویر اسلام منع کرتا ہے، جانداروں کی تصویر آپ نشر نہ کریں، نہ چھاپیں، نہ دکھائیں۔ تو بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل طالبان کی میڈیا پابندی کا یہ اثر ہوا کہ ٹی وی چینلز نے بغیر تصویروں کے صرف آڈیو نشریات چلا دی۔ جی ہاں، کئی ملک تو ننگی تصویریں چلاتے ہیں، اور کئی ملک کی میڈیا تو رکھیل میڈیا کا کام کرتی ہے اور جھوٹی خبریں بناتی ہے، حکومت کی دلالی کرتی ہے، حکومت کی رکھیل بن کر کام کرتی ہے، ہندو مسلمانوں میں آگ لگاتی ہے، نفرتیں پھیلاتی ہے، دنگے فساد پھیلاتی ہے۔ پڑوسی ملک میں جب حکومت نے پابندی لگا دی صرف جانداروں کی تصویر پر، تو چینلز والوں نے صرف آڈیو چلایا۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اتنی سختی نہیں، مگر کم از کم دوسرے ملکوں میں اتنا تو پابندی لگنا چاہیے کہ جھوٹی خبر کسی نے چلایا، گودی میڈیا اگر کوئی بنا، رکھیل میڈیا کا کسی نے کردار ادا کیا، ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلایا، تو ایسے چینل پر پابندی تو ہونی چاہیے، بین تو لگنا چاہیے، ان کے اینکروں اور ان کے مالکوں کو بھی جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جانا چاہیے۔ لیکن کچھ ملکوں کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہی تو ہمارے رکھیل چینل ہے جو ہمارا پرچار پرسار کرتے، اس لیے ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے جھوٹی خبریں دکھانے کی اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کی، مگر یہ چیز میڈیا کی یہ گندی آزادی ملکوں کو لے ڈوبے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات بہت جلد ہونے والے ہیں، صدارتی الیکشن، پریزیڈنٹ کا الیکشن، اور اس میں کملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہیں۔ خبر آ رہی ہے، ایک رپورٹ ایک آئی ہے کہ امریکی صدارتی انتخاب کے سروے میں کملا ہیرس کو ٹرمپ پر معمولی برتری مل رہی ہے۔ یعنی رپورٹس یہ کہہ رہی، ویسے بھی جو ایگزٹ پول ہوتے ہیں ہمارے یہاں اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ امریکہ کا ایگزٹ پول ہے، ہو سکتا ہے سچا ہو، ایسا لوگ بول رہے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب کے حوالے سے خبر رساں ادارے کے سروے میں ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار اور موجودہ نائب صدر کملا ہیرس کو ریپبلکن کے امیدوار اور سابق صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نئے سروے میں ڈیموکریٹس کی امیدوار کملا ہیرس کو 3% ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے، اور اس سروے میں شامل امریکی شہریوں کی 45% نے کملا ہیرس اور 42% نے ٹرمپ کی حمایت کی ہے۔ خیر، وقت بتائے گا کہ کون جیتتا ہے، لیکن وہاں کی ایک اسلامک موومنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دونوں بھی کمبخت، دونوں بھی اسرائیل جیسے آتنکوادی ظالم کے سپورٹر ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ کیا جائے۔ ناظرین، آخری بڑی دردناک خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، غزہ میں اسرائیل کا ننگا ناچ اور آتنکواد پوری دنیا دیکھ رہی ہے 1 سال سے، ویسے تو کئی سالوں سے، لیکن یہ 1 سال سے روزانہ دیکھ رہی ہے۔
गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, गज़ा में जिंदा जल जाने वालों की जो वीडियो, फ़लस्तीनियों की वीडियो वायरल हो रही है जिंदा जल जाने की, वो रूह कांप रही उस वीडियो को देखकर। हम स्क्रीन पर उसको दिखाना भी नहीं चाहेंगे। अस्पताल पर इजरायली फोर्सेज ने वहशियाना बमबारी की। इस बमबारी के नतीजे में ज़ेरे इलाज एक फ़लस्तीनी नौजवान जिंदा जल गया। नौजवान की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की वीडियो वायरल हो गई। मरने वाले की शनाख्त 20 साल का शाबान के नाम से हुई है, जो अस्पताल पर इजरायली हमले के दौरान अपने टेंट में था। आग भड़कने के बाद वो भी जद में आ गया और जलकर शहीद हो गया। जो अस्पताल पर इजरायली हमले के दौरान अपने टेंट में था और पीर की सुबह शोदाए अल अक्सा अस्पताल पर इजरायली फ़ज़ाई हमला हुआ, जिससे जंग की वजह से बेघर अफराद के पुरहुजूम खैमों में आग भड़क उठी थी और कम से कम 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे और सैकड़ों को जलने की वजह से शदीद ज़ख्म आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 साल के इस नौजवान शाबान ने अपनी वालिदा के साथ उस आग में शहादत दी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और एक मस्जिद पर इजरायली हमले में उस वक़्त बाल बच गया था। खैर, ये खबर बता रही है, इजराइल के आतंकवाद को बयान कर रही है और पूरी दुनिया और ख़ास तौर से हमारे बेशरम इस्लामी मुल्क अभी तक जो खामोश है, वो चिंता और ज़्यादा हम तमाम को सताए जा रही है, क्योंकि इजराइल का आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता कल लिबनान में भी इजरायली आतंकवादियों ने 13 अस्पताल पर हमले किए, जिसकी वजह से 13 हॉस्पिटल इनएक्टिव हो गए, गैर फ़ाल हो गए, ख़त्म हो गए। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट